ذکر ذکر کے لغوی اعتبار سے معنی ہے یاد کرنا، اللہ کے لیے نماز ادا کرنا، اللہ کے حضور دعا کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بھی جس قدر شہرت قرآن مجید کو حاصل ہے وہ کسی بھی الہامی کتاب کو حاصل نہیں۔ ذکر کے دیگر معنی مفاہیم میں سے نصیحت بھی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، کہ یہ ذکر اس کے معنی نصیحت ہے، کہ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اکثریت مقامات پر ان بستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، وہ عبرت کا نشان بنی، ان پر عذاب مسلط ہوا، وہ عبرت کا نشان بنے۔ اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے ذکر بھی ہے کہ اگر ہم یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی ان قوموں کی طرح نافرمانیاں کریں گے تو ہم بھی انہی طرح عذاب میں مسلط ہوں گے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، ہم اس ذکر کو، اس کی نصیحت کو، اس قرآن مجید کو نہیں اپنائیں گے، تو قرآن مجید ہمیں یہ واضح کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ تم بھی عبرت کا نشان بنو گے۔ مخصوص پوائنٹ سے میرا آج کا ایک موضوع ہے کہ ذکر اصل میں ہے کیا چیز، ذکر کی حقیقت کیا ہے اور ذکر کس چیز کو کہا گیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بنے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ اے نبی یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کی امت کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی واضح کیا گیا ھذا ذکر مبارک انزلنا، کہ آپ کی طرف مبارک ذکر نازل کیا گیا۔ کس چیز کو ذکر کہا گیا؟ قرآن مجید کو کہا گیا۔ اب دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی جدوجہد کرتا ہے تو وہ ایک سکون کے لیے، ایک اچھی سہولیات کے لیے وہ اتنی جدوجہد کرتا ہے۔ تو اگر وہ اتنی جدوجہد کرے کہ اس کے پاس دنیا کی سبھی چیزیں موجود ہوں جو دوسروں کی بنسبت برتر ہو، مگر اس کی زندگی میں سکون نہیں، تو اسے وہ سب چیزیں بیکار لگیں گی۔ تو سکون کس چیز میں رکھ دیا گیا؟ تو سکون بھی قرآن مجید میں اس چیز کو واضح کیا کہ الا بذکر اللہ، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان قرآن مجید کو پڑھنے سے، عمل کرنے سے، اسے اپنا امام و عقائد بنانے سے ہے۔ دل کا سکون کس چیز میں رکھ دیا گیا؟ زندگی کا سکون قرآن مجید میں رکھ دیا گیا۔ اس کی اتنی شان ہے قرآن مجید کی کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، کہ ذکر قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ تو ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ذکر کس چیز کو کہا گیا؟ قرآن مجید کو کہا گیا۔ لیکن آپ جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پیچھے معنی میں بتایا کہ یاد کرنا اللہ کے لیے، کوئی بھی آپ نام ایک ڈیسائیڈ کرتے ہو یا کسی بھی آپ نام کی ایک تسبیح کرتے ہو کسی بھی صورت میں، کسی بھی دعا کی، تو وہ بھی ایک تسبیح بن جاتی ہے۔ مگر ذکر کس چیز کو واضح کیا گیا؟ ھذا ذکر مبارک انزلنا۔ تو اگر ہم نے اس قرآن مجید کو نہیں اپنایا، ہم نے اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، ہم نے اس سے اپنی زندگی کا قائد و امام نہیں بنایا، تو ہم اس چیز کے جواب دہ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا اس چیز کا بھی۔ یہ بھی قرآن مجید میں واضح کیا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ تم سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں۔